السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک دل کی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایسی بات ہے جسے شاید آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا، جب زندگی پلان کے حساب سے نہیں چل رہی ہوتی تو لیکن ہم سب کے پاس ایک پلان تو ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اسکول، کریئر، فیملی، سب کچھ ایک لائن میں سوچا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے۔ لیکن زندگی کبھی کبھی ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک ٹویسٹ دیتی ہے اور آپ کو وہاں کھڑا کرتی ہے جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو کبھی تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، جو سوچا تھا وہ ہو نہیں رہا، اور جو ہو رہا ہے وہ سوچا نہیں تھا، لیکن بس وہی ہمت ہوتی ہے۔ تو ہر سیٹ بیک اور ہر ڈیلے آپ کو ایک ری ڈائریکشن اور دے رہے ہوتے ہیں۔ ریجیکشن ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک زندگی کا پارٹ ہے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی مانتا ہوں کہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے وہ صرف ہماری کوشش کا رزلٹ نہیں ہوتا، اس میں ہماری فیملی، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور وہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ کی طاقت ایک ایسی ہوتی ہے بہن بھائیوں کی کہ وہ ان کو آپ کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن وہ آپ کے چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں جی کچھ تو فشی چل رہا ہے۔ اگر میں اپنی ڈسکس کروں چیزیں، تو میری زندگی کا میں آج سے کوئی 10 15 20 سال پیچھے چلا جاؤں تو بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ میں نے سوچی بھی نہیں تھی، لیکن میری محنت بہت چھوٹی تھی۔ کبھی کبھی میں ہار جاتا تھا، رک بھی جاتا تھا، لیکن ہمیشہ جو ایک چیز میرے ساتھ کانسٹنٹ تھی وہ تھی میری ماں کی دعائیں، میری بہن بھائیوں کا سپورٹ۔ تو ہمیشہ اس سپورٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ فیملی کم فرسٹ، آپ نے خود پہ یقین ضرور رکھنا ہے، لیکن ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں یا دونوں میں سے اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے تو وہ ایک ایسی دعا ہے، ایسا وہ وہ ساتھ ہے کہ جو اندھیرے میں آپ ہوں گے تو آپ کو روشنی دکھائے گا۔ بھروسہ نہیں کر پاتے کبھی کبھار آپ، لیکن آپ کی جو ہوتی ہے نا زندگی، وہ ایک لائن ہی بدل دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، کیونکہ پرفیکشن تو صرف آلمائٹی اللہ کے پاس ہے، ہم یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر سب کچھ ایزی ہوتا تو ہم سیکھتے ہی نہیں۔ پیشنس، گریٹیٹیوڈ، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ایسی ہی آپ کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ سن سیٹ ہر اینڈ کا سائلنٹ ایک پرومس ہوتا ہے کہ ایک نئی صبح آنے والی ہے، اور ہر نئی صبح ایک روشنی ضرور لے کر آتی ہے، اور مجھے جو لگتا ہے کہ وہ صبح، وہ امید، وہ نئی روشنی، وہ آپ کے پیرنٹس کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ تو آپ جتنا مرضی زندگی میں ترقی کر لیں، کبھی ان کو اکیلا نہ چھوڑیں اور ان کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ آج میں جتنا بھی ہوں وہ میری پلاننگ کا کچھ بھی نہیں تھا، وہ ماں باپ کی دعائیں تھیں، میں صرف قدم بڑھاتا رہا اور راستہ بنتا چلا گیا۔ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیا تھا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، آپ کتنے لوئل ہیں، آپ کی ذات سے کسی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلط موڑ، کوئی بھی ڈیلے، ہارٹ بریکس، وہ سب ایک آپ کی سٹوری کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی بھی ایک چیپٹرز کی طرح ہے جو چلتی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ جب اپنی کتاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یار حسن کمال ہے۔ یہ ایسے پوائنٹس آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ بس ختم، اینڈ ہے، لیکن آپ وہاں سے بھی نکل آتے ہیں۔ اور اگر لگتا ہے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ رک چکی ہے تو پھر تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو بریک دیں، آپ تھوڑا ڈیپ بریتھ لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں
لیکن یاد رکھیں ہمیشہ اس بات کو کہ آپ کے ساتھ ایک دعا چل رہی ہے جو کہ آپ کو کبھی رکنے نہیں دے گی. مطلب زندگی کے ہر سن سیٹ کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، اور ہر صبح کسی کی دعا کا جواب تو ضرور ہوتا ہے. تو چاہے آج سے ہر سیٹ بیک کو ایک نئی کہانی سمجھیں. مطلب آپ جہاں بھی ہوں، آپ نے اپنی زندگی کو ایک ایڈونچر کے طور پہ لینا ہے. یہ ایڈونچر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پالش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی آپ گرو کر رہے ہیں. دنیا جو مرضی کہتی ہے، دنیا کبھی بھی آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتی. خوش وہی لوگ ہوں گے، آپ کے کچھ چند دوست یا کچھ قریبی یا آپ کی فیملی. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آپ کا سگا نہیں ہے. مطلب ہر بندہ آپ کو ملے گا آپ سے کسی مقصد کے لیے. تو اپنے آپ کو آپ نے اس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، لیکن آپ نے کسی سے امید بھی نہیں لگانی. ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ یہ کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے، اور جب تک کسی کی خوشی میں آپ خوش نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی ایم نہیں ہے. مطلب ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے. اگر آپ کسی کی خوشی میں خوش ہوں گے تو اس کو مطلب کیا ہو جائے گا، اس کو اچھا لگے گا. لیکن بات اتنی سی ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. اس کو ہمیشہ یہ کیوریوسٹی ہوگی کہ ہاں بھئی میں ایسا کیا کروں کہ میں اس کی خوشی کو ختم کر دوں. لیکن جب تک آپ کے ساتھ وہ ذات ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مشکلیں آئیں گی لیکن تم اکیلے نہیں ہو. تو فری ہو کر زندگی کے ساتھ چلیں. زندگی جس طرح چل رہی ہے اس کو اسی طرح لے کر چلیں. گریجولی سلولی آپ گرو کرتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ جب پیچھے مڑتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کتنا زیادہ راستہ ختم کر لیا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سب سے کروں گا. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس بات کو ضرور سمجھیے گا کہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا ہے. چاہے وہ گرو کر رہا ہو، اگر کوئی دکھ میں ہے تو آپ نے اس کا ساتھی بننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اور اگر خوشی میں ہے تو اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تاکہ وہ اس کا آپ پہ یقین ڈیولپ ہو سکے کہ یار میرے ساتھ کوئی تو ہے جو کہ میری خوشی میں شریک ہے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تو اللہ حافظ.